السلام علیکم. اچھا، آج میں آپ لوگوں سے بڑا سمپل لازانیہ بنانے کا طریقہ یا ریسیپی شیئر کروں گی. اس کے لیے مجھے چاہیے ہوگا نمک 1 چائے کا چمچ، 1 کپ کوکنگ آئل، اور ساتھ میں وائٹ سوس چاہیے ہوگی، اور میں 4 ٹیبل اسپون لوں گی. آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لے لیں، اور اس کی میں نے ریسیپی کا لنک ڈال دی ہے ڈسکرپشن میں، جو پہلے کر چکی ہوں اپلوڈ. اچھا، ادرک لہسن کا پیسٹ چاہیے ہوگا 2 کھانے کے چمچ. اچھا، میں نے ایڈمز والوں کی چیز لی ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے کس طرح سے لیں. میں نے چیڈر چیز لی ہے، اس کے سلائسز آتے ہیں، 2 پیکٹس لیے ہیں. ½ kg میں نے یہاں پہ بون لیس ہڈی کے بغیر لے لیا ہے چکن، مرغی کا گوشت. اور ایک میں نے جو بار یا ایک وہ پیک کہہ دیں موزریلا چیز کا لیا، وہ بھی ایڈمز والوں کا. 1 کھانے کا چمچ میں لوں گی یہاں پہ سرکہ. یہ وہی سنگل چیڈر چیز کے سلائسز ہیں جو کہ ایڈمز والوں کے ہیں، آپ کوئی سے بھی برانڈ یوز کر سکتے ہیں. 2 ٹیبل اسپون میں لوں گی اس میں سویا سوس. 2 ہی ٹیبل اسپونس میں لوں گی 2 ٹی اسپون ہی میں لوں گی بلیک پیپر. اور 2 ٹیبل اسپون میں لوں گی اس کے اندر اس کے چلی سوس کے. اور کیچپ لوں گی 4 چائے کا کھانے والے چمچ. باقی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے لے لیں. اچھا، 1 پیکٹ میں لوں گی یہاں پہ لازانیہ اسٹرپس کے. یہ میں نے کالسم والوں کی لی ہیں، آپ کو آرام سے کسی بھی سپر اسٹور سے آسانی سے مل جائیں گے، یہ لینے ضروری ہیں. اسی سے تو سارا لازانیہ بنے گا. دوسرا یہ کہ آپ نے لینی ہے شملہ مرچ، اور یہ میں نے 4 لی تھی. سب سے پہلے آئل میں نے ڈالا، چولہا آپ نے آن کرنا ہے، میڈیم درمیانی آنچ پہ کر لیں. اور ادرک لہسن کا پیسٹ اس آئل کو جب گرم ہو جائے گا ڈال دیں، اور اس کو تھوڑا سا سوتے کر لیں، مطلب تھوڑا سا کچا پکا یا پکا لیں ہلکا سا، لیکن زیادہ نہیں پکانا کیونکہ پھر اگر براؤن ہو گیا تو پرابلم ہوگی. ساتھ ہی چکن ڈال دیں اور نمک ڈال دیں، ساتھ ہی بلیک پیپر ڈال دیں، اور اس طرح سے چکن کو گولڈن ہونے تک اس کے اندر فرائی کریں یا بھونے نارمل آنچ کے اوپر. یہ دیکھیں جس طرح سے اس کی شکل آ رہی ہے، کیونکہ اس میں صرف ابھی نمک ڈلا ہوا ہے، کالی مرچ ہے، اور اس کے اندر ادرک لہسن کا پیسٹ تھا. اور جو ہے نا مطلب میں نے اس کے اندر آئل کے اندر اس کو سمپل فرائی کیا، اور یہ اس کی لک ہو گئی ہے. دوسری طرف ایک اور پین میں آپ پانی ابالیں، اور اس کے بعد اس کے اندر لازانیہ اسٹرپس جو ہیں وہ ڈال دیں. اور جب آپ لوگ ڈالیں گے اس طرح سے چوڑی سی ہوتی ہیں، اور یہ دیکھیں جب اس طرح یہ گل جائیں گی، یہ دیکھیں آرام سے ٹوٹ گئی ہے، بہت نرم بھی نہیں ہے اور سخت بھی نہیں ہے. تو یہ میں نے الگ چھان کے رکھ لی اوپر ٹھنڈے پانی سے گزار کے. اچھا، اس کے بعد اس کے اندر اب میں اس سٹیج پہ جب یہ میں ڈال چکی ہوں سب کچھ، تو میں اس کے اندر ساری سوسز ڈال دوں گی، جس میں چلی سوس ہے، ونیگر ہے، اور سویا سوس ہے. اس کو اچھی طرح سے میں مکس کروں گی، اور اس کو میں ڈرائی ہونے تک تھوڑا کوک کروں گی. اس کے بعد اس کو میں شریڈ کر لوں گی، یا جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ریشے بنا لوں گی. یہ بڑی آسانی سے بن جائیں گے. یہ میں نے رکھ لی ہے الگ سے. اب جو اسٹرپس تھیں بوائل، ان کو میں نے لینا ہے. کوئی سا بھی آپ ایسا پین لے لیں، برتن لے لیں، چاہے وہ شیشے کی ڈش ہو جو کہ اوون کے اندر ٹوٹے نا، اوون پروف ہو. اوون میں نہیں تو آپ دیگچے میں بھی رکھ سکتی ہیں، سلو آنچ کے اوپر آدھے گھنٹے کے لیے. سمپل کوکر میں رکھ سکتے ہیں آپ لوگ، کوئی بھی طریقہ ہے. بس آپ کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو ہے چیز میلٹ کرنی ہے، جس کے اندر وہ ہے پنیر یا چیز کہہ لیں. نیچے آپ نے اسٹرپس بچھانی ہے. اس کے اوپر اب میں لیئر لگاؤں گی شریڈڈ چکن کی. اوپر سے میں ڈال دوں گی جو چاپ ہوئے ہوئے ہیں شملہ مرچیں، 2 چمچ اس کے اوپر میں ڈالوں گی، یا 1 چمچ کیچپ کی. اس کو اس کے اوپر ایونلی اسپریڈ کر دوں گی برابر اچھی سے. اس کے بعد میں اوپر ڈالوں گی وائٹ سوس، جس کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. یہ دیکھیں میں نے کیچپ ڈالا، اور یہ وائٹ سوس ڈالی ہے. اس کی ریسپی میں نے جو ہے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دی ہے. میں نے پہلے بنا کے وہ ڈالی ہوئی ویڈیو، اور بہت ایزی ہے، میں نے کوئی اس میں چیزیں نہیں ڈالنی ہوئی. یہ اب دوسری لیئر کر رہی ہوں میں دوبارہ سے. اسی طرح لازانیہ اسٹرپس بچھائی ہیں، اسی طرح چکن، کیپسیکم، سارا کچھ. اچھا، اگر آپ لوگ میری ویڈیو پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں. ایک تو آپ کو میرا چینل ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے گی، اور اگر میری کوئی نئی ویڈیو ہوئے گی تو بھی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا. اگر دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہوں. اینڈ پہ میں نے یہ سلائسز لگائے ہیں چیڈر چیز کے. مجھے 2 طرح کی چیز اس میں اچھی لگتی ہے، چیڈر کا کیونکہ ٹیسٹ اچھا آتا ہے، پلس میں نے اس کے اندر موزریلا ڈالا ہے. اچھا، اسی طرح میں لیئرز کرتے کرتے یہ پورا میں اوپر تک آ گئی ہوں. بول جو ہے وہ بن چکا ہے کمپلیٹ. یہ آخری لیئر میں نے دیکھیں دوبارہ سے چیز کی لگا دی. نیچے آپ کو لیئرز نظر آ رہی ہوں گی. اب اس کو آپ نے رکھ دینا ہے اوون میں، رکھ دیں کہیں پہ بھی. اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میلٹ ہونے کے لیے آپ نے چھوڑ دینا. اب چیز پراپر میلٹ ہو گئی ہے، میں نے باہر نکالی، اور یہ اس کی شکل دیکھ لیں آپ لوگ. اچھا، اب اس کو میں یہ پیزا کاٹنے والا کٹر ہوتا ہے اس سے اس کے میں پیسز کر رہی ہوں، اینڈ تک کاٹ رہی ہوں اس کو، سو دیٹ کہ جو ہے نا اس کو ڈش آؤٹ کرنا ایزی ہو جائے گا. کیونکہ اس طرح سے اٹھاؤں گی تو وہ تھوڑا سا سیکوینس اس کا خراب ہوگا، لیئرز خراب ہو سکتی ہیں. تو اس طرح سے آپ بھی کٹر کو یوز کریں اس کے اندر، نہیں تو آپ چھری سے بھی کر سکتے ہیں. اٹس ویری ایزی. اس طرح سے میں نے اس کے یہ پیسز کیے، اور اس میں سے یہ میں نے ایک پیس ڈش آؤٹ کر لی ہے. اور یہ اندر کی آپ کو لیئرز نظر آ گئی ہوں گی، اس کے اندر سیٹل ہو چکا ہے چیز بھی اور سارا کچھ. اور یہ دس از دا وے. اب میں اس کو کھا کے بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. جب میں نے ہسبینڈ نے بھی کھایا، بچے نے بھی، میری بیٹی نے بھی، تو سب نے کہا یہ بہت اچھا بنا، اور اٹس ٹو یمی. تو بہت آسانی سے میں نے آپ کو بتا دی. صرف اسٹرپس بوائل کر کے نیچے لگانی ہے، اس کے اندر یہ چکن ڈالنا ہے اور چیز ڈالنا ہے، دیٹس اٹ. وائٹ سوس آپ کی مرضی.